بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ابھی تم طفل مکتب ہو، سنبھالو اپنے جوش کو، یہ طوطے کچی فصلوں کا بڑا نقصان کرتے ہیں۔ برادران اسلام، بھوکا بھیڑیا اگر بکریوں کے ریوڑ میں چھوڑ دیا جائے تو وہ اتنا نقصان نہیں کرتا جتنا پروفیشنل اور پیشہ ور جاہل خطیب، وائز اور ذاکرین جو گالم گلوچ کرتے ہیں وہ دین اسلام کا اور دینی تعلیمات کا نقصان کرتے ہیں۔ آج کل ہر مکتبہ فکر میں اور ہر مسلک میں ایسے جاہل، پیشہ ور، کم علم اور زیادہ گالم گلوچ کرنے والے، بیہودہ باتیں کرنے والے، بیہودہ پھپتیاں کسنے والے اور تانا زنی کرنے والے اور بہت ہی زیادہ بد اخلاقی کی زبان استعمال کرنے والے خطیب تقریباً ہر مکتبہ فکر میں پائے جاتے ہیں، کسی میں کم ہیں اور کسی میں زیادہ۔ یاد رکھیں کہ اسلام دو طریقے سے پھیلا ہے، نمبر ایک اخلاق کے زور پر اور نمبر دو تلوار کے زور پر۔ ہمیں یہ کہنے میں کوئی عار نہیں ہے، الحمدللہ اسلام اخلاق کی طاقت سے بھی پھیلا ہے اور تلوار کی طاقت سے بھی پھیلا ہے۔ بعض لوگ صرف اخلاق کا ذکر کرتے ہیں، تلوار کو نظر انداز کر دیتے ہیں۔ بعض لوگ صرف تلوار کا ذکر کرتے ہیں اور اخلاق کو نظر انداز کر دیتے ہیں۔ یاد رکھیں، تاریخ اسلام کے مطالعہ سے یہ بات بالکل واضح ہے کہ اسلام اخلاق کے ذریعے بھی پھیلا ہے اور جہاں اخلاق سے کام نہیں چلا وہاں تلوار کے ذریعے بھی اسلام پھیلا ہے، یہ بالکل حقیقت ہے۔ لیکن جاہل، پیشہ ور، گالم گلوچ کرنے والے، جھوٹے واعظین، خطبا اور ذاکرین اور کم علم خطیب، اس طرح کے لوگوں سے نہ تو دین پھیلا ہے، نہ دین کو کوئی تقویت ملتی ہے اور نہ دین کا کوئی فائدہ ہوتا ہے۔ الٹا دینی تعلیمات کا نقصان ہوتا ہے، اشاعت اسلام کا نقصان ہوتا ہے، عوام المسلمین کا نقصان ہوتا ہے۔ لیکن یہاں جاہل خطیبوں کو میں کہوں گا کہ گالم گلوچ سے باز رہے ہیں۔ اب تو بات یہاں تک آ پہنچی ہے کہ جلسوں میں لڑائیاں ہو رہی ہیں، محفلوں میں لڑائیاں ہو رہی ہیں، پروگراموں کے اندر لڑائیاں ہو رہی ہیں، گالم گلوچ پر لڑائیاں ہو رہی ہیں۔ ایک کہہ رہا ہے کہ گالی نہ دیں، دوسرا کہتا ہے کہ گالی میرا حق بنتا ہے، میں گالی دوں گا۔ ایک کہتا ہے کہ بد اخلاقی نہ کریں، دوسرا کہتا ہے کہ گالی دینا کوئی بد اخلاقی نہیں۔ ایک کہتا ہے کہ بدتمیزی نہ کریں، دوسرا کہتا ہے کہ بدتمیزی کرنا کوئی جو ہے وہ جرم نہیں۔ اور بعض اوقات ایسے جاہل خطیب صحابہ کرام تک کی مثالیں دے دیتے ہیں، تاریخ اسلام سے جھوٹی سچی مثالیں ڈھونڈ کے لے آتے ہیں۔ کسی صحابی نے اگر کسی خاص موقع پر کوئی بتوں کے بارے میں ایسا سخت جملہ بول دیا جو شاذ و نادر تھا، کبھی کبھار ایک جملہ بولا، جیسا کہ حضرت ابوبکر صدیق کے بارے میں بخاری شریف کے اندر موجود ہے کہ انہوں نے بت کے بارے میں کافروں سے بحث و مباحثہ کرتے ہوئے ایک سخت جملے کا استعمال کیا۔ تو اس طرح کے ایک آدھ جملے مل جاتے ہیں۔ یہ کوئی صحابہ کرام کا اخلاق نہیں تھا، یہ ان کی عام روٹین کی زندگی نہیں تھی، بلکہ کبھی کبھار غصے میں جب وہ حد سے بڑھے تو پھر ایک آدھ سخت جملہ ان کے لیے نکل گیا۔ اس میں بھی کوئی بد تہذیبی نہیں تھی، بد اخلاقی اور گالم گلوچ نہیں تھا، لیکن وہاں سے ایک نادر اور شاذ مثال کو لے کر پھر یہ جاہل خطیب چڑھ دوڑتے ہیں دوسرے لوگوں پر، اپنے مخالفین پر، اپنے نقطۂ نظر سے اختلاف کرنے والوں پر جو ہے گالی گلوچ کی پوری طرح بمباری کرتے ہیں۔ جو کچھ منہ میں آتا ہے وہ بکتے چلے جاتے ہیں۔ یاد رکھیں، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے کہ مسلمان کو گالی دینا فسق و فجور ہے اور مسلمان سے لڑائی جھگڑا کرنا کفر ہے۔ آپ اندازہ کریں آپ کیا تعلیم دے رہے ہیں، آپ کیا اخلاق سکھا رہے ہیں۔ مجمع میں گالیاں بک کر نہ ممبر و محراب کا کوئی تقدس ہے، نہ کوئی جلسے کا کوئی تقدس ہے، نہ کوئی محفل کے تقدس کا خیال رکھا جاتا ہے۔ ممبر و محراب کا جو ایک تقدس ہے اسے کس طرح پامال کیا جاتا ہے اور آزادانہ استعمال کیا جاتا ہے۔ ایسے خطیب حضرات، ایسے جاہل اور پیشہ ور جو ہے یہ واعظین اور ذاکرین اور خطبہ حضرات اپنی اصلاح پر توجہ دیں۔ یہ قوم کی کیا اصلاح کریں گے؟
یہ تو خود قابل اصلاح ہے، یہ تو خود جو ہے ابھی خود طفل مکتب ہیں، ان کو تربیت اور صحیح تعلیم حاصل کرنے کی ضرورت ہے۔ اسلام سراپا اخلاق ہے، اخلاق سے کام لیں، اپنے نقطۂ نظر کو دلیل کے ساتھ پیش کریں، جیسا کہ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ادع الی ربک بالحکمہ والموعظۃ الحسنہ وجادلہم باللتی ہی احسن، بلاؤ اپنے رب کی طرف حکمت کے ساتھ اور اچھی نصیحت کے ساتھ، اور اگر کہیں بحث مباحثہ کرنا پڑے تو بحث مباحثہ بھی شاندار طریقے سے احسن اخلاق کے ساتھ کرو۔ یہ طریقہ کار ہے، اپنا نقطۂ نظر دلیل کے ساتھ پیش کریں۔ جہاں یہ خطیب کچھ سمجھ میں نہیں آتا، گالی گلوچ سے کام چلاتے ہیں، کیچڑ اچھالنے سے کام چلاتے ہیں، بد اخلاقی اور بد تہذیبی سے کام چلاتے ہیں، ایسی خطیبوں کے بارے میں معراج والی روایتوں کے اندر آیا ہے کہ ان کی زبانیں قیامت کے دن قینچیوں سے کاٹی جائیں گی، کہ یہ کہتے کچھ ہیں کرتے کچھ ہیں، بیان کچھ کرتے ہیں اور تقاضا کچھ اور ہوتا ہے۔ ایسی خطیبوں کے بارے میں، ایسی جاہل خطیبوں کے بارے میں جو امت کا، اسلام کا، قرآن کی دعوت کا، پیغمبر اسلام کی دعوت کا جو ہے وہ گویا کہ مذاق اڑا رہے ہیں اور صحیح طریقے سے اسلام کی دعوت کو پیش نہیں کر رہے۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ یہ خطیب حضرات یا تو بیان کرنا چھوڑ دیں، یہ جھوٹی خطابت کہیں آپ کو جہنم میں نہ لے جائے، یہ گالم گلوچ کا کلچر آپ کو کہیں جہنم کے راستے پر نہ ڈال دے، شیطان کے راستے پر نہ ڈال دے۔ پہلی بات تو ہے کہ آپ یہ کام چھوڑ دیں، آپ کے بس کی بات نہیں ہے وعظ کرنا، خطبہ دینا، بیان کرنا۔ اور دوسری بات، اگر آپ کو شوق ہی ہے، خطیب کو چونکہ شوق بڑا ہوتا ہے، مائک پکڑ لیتا ہے تو پھر مائک نہیں چھوڑتا چاہے اس کی جان چلی جائے۔ اگر اتنا آپ کو شوق ہے تو پھر کم از کم صحیح علم حاصل کریں، صحیح اپنی تربیت حاصل کریں، اس کے بعد ممبر و محراب کو استعمال کریں، دینی جلسوں اور پروگراموں کا رخ کریں تاکہ آپ قوم کی صحیح اصلاح اور تربیت کر سکیں۔ اور اگر یہ خطیب حضرات اپنی اصلاح نہیں کرتے، عوام المسلمین کو اپنا کردار ادا کرنا چاہیے، ایسے خطباء کو، پیشہ ور واعظین کو اور گالم گلوچ کرنے والے ایسے ذاکرین اور نام نہاد خطیبوں کو دعوت ہی نہ دیں، اپنی محافل میں، اپنے پروگراموں میں، خطبات جمعہ میں ان کو ہرگز نہ بلائیں، تاکہ کم علموں کی نفی ہو، جاہلوں کی نفی ہو، بے علموں کی نفی ہو، بد اخلاق لوگوں کی نفی ہو۔ صرف مائک پکڑ کے بڑکے مار دینا اور جھوٹی سچی دلیلیں پیش کر دینا، گالم گلوچ کر دینا اور ایک دوسرے کو لتاڑ دینا اور دوسرے کی ٹانگیں کھینچ دینا، اپنے نقطۂ نظر سے اختلاف کرنے والے کی پگڑی اچھال دینا، یہ کوئی خطابت نہیں ہے، یہ کوئی جوش خطابت نہیں ہے، یہ جہالت ہے، یہ بدتمیزی ہے، بد اخلاقی ہے، بد تہذیبی ہے، جس کی اسلام اجازت نہیں دیتا۔ عوام المسلمین کو چاہیے کہ ایسے خطباء کو کبھی بھی اپنی محافل میں مدعو نہ کریں، چونکہ ظاہر ہے کہ ہماری قوم چونکہ زیادہ تر جہالت پر مشتمل ہے تو زیادہ تر جو ہے پھر جاہل خطیبوں کو ہی پسند کرتی ہے، جو معاشرے میں چال چلن ہے۔ یہ خطیب اس کی نبض کو اچھی طرح جانتے ہیں کہ یہ چورن کیسے بیچا جائے، یہ منجن کیسے بیچا جائے، عوام کیا چاہتی ہے، کس طرح ان سے زیادہ پیسے بٹورے جائیں، کس طرح ان کی جیبیں خالی کروائی جائیں، کس طرح ان کو دین کے نام پر بے وقوف بنایا جائے، وہ ان کی نبض کو جانتے ہیں۔ جس طرح ڈاکٹر اپنے مریض کو چیک کر لیتا ہے، یہ بھی معاشرے کے اوپر جاہل خطیب بڑی گہری نظر رکھتے ہیں، اس کے مطابق بات کرتے ہیں، اس کے مطابق اپنی گفتگو کرتے ہیں تاکہ جاہلوں کو بے وقوف بنایا جائے اور دین کے نام پر بے دینی پھیلائی جائے۔ جو ذمہ دار مسلمان ہیں، سمجھدار اور باشعور مسلمان ہیں، ایسے خطیبوں کا بائیکاٹ کریں، ان کو محافل میں بالکل بھی نہ بلائیں۔ ذمہ دار علماء، قرآن و سنت کے ترجمان علماء، شریعت اور سنت کی حمایت کرنے والے علماء، باعمل اور مستند علماء کو دعوت دیں۔ کیا ضرورت ہے آپ کو رنگ برنگے لطیفے، چٹکلے، جھوٹے قصے کہانیاں سننے کی؟ کیا یہ جھوٹے قصے کہانیاں آپ کو جنت میں لے کے جائیں گے؟ نہیں، اللہ کا قرآن آپ کو جنت میں لے کے جائے گا، پیارے نبی کا فرمان آپ کو جنت میں لے کے جائے گا۔ قرآن و سنت کا نام اسلام ہے۔ قرآن و سنت تو یہ بیان نہیں کرتے، گالی گلوچ، ٹچکر، لطیفے بازی اور بد تہذیبی، قصے کہانیاں، جھوٹے واقعات سنا کے آپ کا قیمتی وقت برباد کر کے اور اپنا جو وقت وہ قیمتی بنا کر آپ کے پیسوں سے، آپ کی رقوم سے چلے جاتے ہیں۔ ان کو کتنا اسلام کا درد ہے، ان کا جتنا بھی درد ہے وہ سب درد دکھاوے کا ہوتا ہے، صرف مائک پر، صرف جلسے میں، صرف تقریر کے دوران۔ اس کے بعد ان میں سے بہت سارے خطیب تو نمازیں بھی نہیں پڑھتے، اسلامی تعلیمات پر عمل نہیں کرتے۔ ان کی نجی گفتگو کو آپ سنیں تو بندہ کانوں کو ہاتھ لگا لے۔
تو یہ جب ان کی حالت ہے تو ان کو اتنا پروموٹ نہ کیا جائے. جہاں یہ خود ذمہ دار ہوں گے، اگر ذمہ دار مسلمان ان کا بائیکاٹ نہیں کریں گے تو وہ بھی دنیا اور آخرت میں اس کے ذمہ دار ہوں گے، اور اللہ عز و جل اور اس کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر میں ان کا یہ ایک جرم شمار ہوگا. لہٰذا اپنی اصلاح کریں. ان کی حالت یہ ہے کہ جس طرح کسی شرابی کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہ جلدی سے شراب اور نشہ نہیں چھوڑتا، چھٹتی نہیں منہ سے یہ کافر لگی ہوئی، اسی طرح ان کے منہ کو جو پیسوں کی ہوس لگ گئی ہے، گالی گلوچ کی ہوس لگ گئی ہے، دوسروں پر کیچڑ اچھال کے پیسے کمانے کی لت لگ گئی ہے، اور عوام بھی اس میں ان کا ساتھ دے رہی ہے. تو یہ ان سے اتنی جلدی یہ کام چھوٹے گا نہیں. ہم چھڑوائیں گے تو چھوٹے گا، ہم ایکشن لیں گے تو چھوٹے گا، ہم کارروائی کریں گے تو چھوٹے گا. تو انشاءاللہ کوئی چیز ناممکن نہیں، اصلاح بالکل ممکن ہے. ان خطیب حضرات کو چاہیے اللہ سے ڈریں، خوف خدا کریں، توبہ کریں، اور یہ طرز عمل چھوڑ دیں. دلیل سے بات کریں، اچھے طریقے سے بات کریں، اور عوام کو بے وقوف بنا کر خود بے وقوف نہ بنے، کیونکہ عوام کی تو دنیا برباد ہو رہی ہے اور آپ کی آخرت برباد ہو رہی ہے. استغفر اللہ العظیم. اللہ تعالیٰ ایسے تمام خطیبوں کی اصلاح فرمائے، ان کو سیدھے راستے پر گامزن فرمائے. ہماری دلی دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کو صحیح تعلیم و تربیت کے بعد دین کا کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے. لیکن اگر وہ اپنی اصلاح نہیں کرتے تو پھر وہ دین کا کام کرنے کے قابل نہیں ہیں. اس میں پڑھے لکھے بظاہر سمجھدار لوگ بھی اب آج کل ملوث ہو گئے، حالات زمانہ کو دیکھ کر، واقعات زمانہ کو دیکھ کر کہ کدھر سے پروموشن زیادہ ملتی ہے، کدھر سے بلے بلے زیادہ ہوتی ہے، کدھر سے واہ واہ زیادہ ہوتی ہے، کہاں چورن میرا اچھا بک جائے گا، کہاں میرا منجن اچھا چل جائے گا. اس حساب سے عوام کو اپنے مطابق کھینچ لاتے ہیں اور دوسروں کے خلاف بھڑکا دیتے ہیں، اور پھر گالی گلوچ کرتے ہیں. عوام سن رہی ہے اور گالی گلوچ کے اوپر بھی کوئی ایکشن نہیں لے رہی، بےہودہ اور بری مثالوں کے اوپر بھی کوئی ایکشن نہیں لے رہی. اس میں کچھ پڑھے لکھے مشہور خطیب بھی ملوث ہیں. یہ نہ دیکھیں کوئی مشہور خطیب ہے یا غیر مشہور خطیب ہے، غلط بات غلط ہے، چاہے مشہور خطیب کرے چاہے غیر مشہور خطیب کرے، چاہے کوئی علم کا لیبل لگانے والا غلط بات کرے. ہر بات کو قرآن پر تولا جائے گا، پیارے نبی کی سنت پر تولا جائے گا. جو بات قرآن و سنت کے موافق ہوگی صرف اس بات کو مانا جائے گا اور اسی بات کو تسلیم کیا جائے گا. باقی جو ہے وہ کسی کا قول اس طرح کسی مولوی صاحب کا جو کچھ بھی کہہ کے چلے جائے حجت نہیں ہوگا. لہٰذا اس حوالے سے پڑھی لکھی عوام کو بھی سامنے آنا چاہیے اور ان خطیبوں کو بھی ذمہ داری کا مظاہرہ کرنا چاہیے، اور جو بڑے علماء ہیں ان کو بھی میدان عمل میں اترنا چاہیے. اس پر شرعی فتاوی جات جاری کرنے چاہیے، ان کی اصلاح کی فکر کرنی چاہیے، ورنہ یہ دین کا تماشا بنا کے رکھ دیں گے. اور دین کے نام پر جو ہے یہ بے دینی پھیلانے میں جو اپنا کردار ادا کر رہے ہیں اس سے بہت زیادہ نقصان ہو بھی چکا ہے، ہو بھی رہا ہے اور ہوتا بھی رہے گا. جب تک شرعی فتاوی جات جاری کر کے ان کے خلاف ایکشن نہیں لیا جائے گا. اس بارے میں مفتی منیب الرحمان دامت برکاتہم العالیہ گاہے بگاہے اپنا کردار ادا کرتے رہتے ہیں. اور ایک میرے ساتھی میرے دوست جناب مفتی محمد اکمل قادری صاحب میرے تقریباً وہ کلاس فیلو ہیں، اور تقریباً جو ہے ہم مدرسہ ہیں، ہم استاذ بھی ہیں، ایک ہی مدرسے میں ہم نے پڑھا ہے. تو مفتی اکمل قادری صاحب آج کل اس بارے میں بڑا شاندار ایکشن لے رہے ہیں، شاندار تقاریر کر رہے ہیں، بہترین طریقے سے امت کی اصلاح کر رہے ہیں. اللہ تعالیٰ ان کا بھی حامی ناصر ہو، ان کے علم و تقوی میں مزید ترقی اور وسعت عطا فرمائے. دیگر جتنے بھی علماء اس حوالے سے اپنا کردار ادا کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو مزید برکت اور ترقی عطا فرمائے. برادران اسلام، یہ چند ٹوٹے پھوٹے جملے ہم نے آپ کی خدمت میں عرض کر دیے ہیں ان جاہل پیشہ ور پروفیشنل خطیبوں کے بارے میں. لہٰذا ان جملوں کو کافی سمجھیں اور آئندہ کے بعد محتاط ہو جائیں. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنے اپنے احوال کی اصلاح کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین ثم آمین. برادران اسلام، ہمارا یہ ویڈیو پیغام اگر آپ کو اچھا لگا ہے تو ویڈیو کو لائک اینڈ شیئر کر دیں، ہمارا چینل فالو اینڈ سبسکرائب کر لیں تاکہ ہماری اور آپ کی ملاقات ہوتی رہے. ہم مسلسل اپنے چینل پر اسلامی تعلیمات پر مشتمل اور مستند مواد پر مشتمل ویڈیوز ڈالتے رہتے ہیں. آپ ان کو ملاحظہ کیا کریں، ان ویڈیوز کو آگے شیئر کیا کریں. جس نقطہ نظر کے بارے میں مزید کسی ویڈیو کی ضرورت ہو آپ ہمیں توجہ دلایا کریں، اور جہاں ہم خود غلطی کر رہے ہوں وہاں بھی آپ توجہ دلائیں، چونکہ ہم سب قابل اصلاح ہیں، ہم سب قرآن و سنت کے تابع ہیں، ہم سب اللہ عز و جل اور اس کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے تابع ہیں. کوئی بھی ہم میں سے معصوم عن الخطا نہیں ہے.
جو غلطی کرے اس کی اصلاح ہونی چاہیے اور اسے اپنی اصلاح کروانی چاہیے اور حق بات کو ہمیشہ قبول کرنا چاہیے۔ میرا مقصد کسی کی توہین اور تنقیص یا کمزوریاں بیان کرنا نہیں تھا، حقیقت حال کو بیان کرنا میرا مقصد تھا۔ اللہ تعالیٰ اس مقصد کو کامیاب فرمائے اور ہمارے معاشرے میں یہ گالم گلوچ کا جو کلچر خطیبوں نے شروع کیا ہے، اللہ تعالیٰ اس کا مکمل خاتمہ فرمائے، آمین ثم آمین۔ چینل کو ابھی تک آپ نے سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر لیں تاکہ ہماری اور آپ کی گاہے بگاہے ملاقات ہوتی رہے۔ جزاک اللہ خیرہ۔